وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا کرنا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے 2-3 دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا ذکر چل رہا ہے، اور پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں سے مقابلہ، اور پھر کل آیت نمبر 83 کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو ان کی قوم کے بزرگ یا بوڑھے لوگ تھے انہوں نے تو ویسے ہی ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اس کی ساری وجوہات کل میں نے بیان کی تھیں کہ کیوں انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا۔ فرعون کا وہاں ایسا کون سا خوفناک دبدبا تھا اور ہیبت تھی، اور اس کے بعد آخر پر میں نے عرض کیا تھا کہ ماں سوائے چند نوجوان لوگوں کے نوجوان وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پھر اس قوم میں سے وہاں سے ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اب آگے وہ جو نوجوان ایمان لائے تھے، وہ جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے، یا فرعون کی قوم میں سے جو چند ایک لوگ ایمان لائے تھے، اور پھر وہ جو نوجوان ایمان لائے تھے بنی اسرائیل وغیرہ میں سے، اب آگے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ اب اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ چلیں اس کا آگے بیان کرتے ہیں، پہلے یہاں تک۔ اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے فرما رہے کہ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، ایمان لا چکے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر کسی سے نہ ڈرو، کسی سے نہ خوف کھاؤ، بس پھر صرف اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کے اوپر توکل کرنے کا یہ بھی ایک مطلب ہے، گو کہ اس کی انٹرپریٹیشن بڑی وسیع ہے، مگر ایک اس کی ڈائریکشن یہ بھی ہے کہ پھر کسی سے نہ ڈرو، بس اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ نے حکم دیے اس کے سامنے مسلمان اپنا سر جھکا دے اور اس کے احکامات کے اوپر اس کی تعمیل کرے، جو بھی اس کو کہا گیا ہے۔ یہ تو اسلام کا معنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے احکامات کی اطاعت کرے۔ اب رہا ایمان، تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں کس چیز کے پر ایمان لاتا ہوں؟ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، قیامت پر ایمان لاتا ہوں،
یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہی واجب الوجود ہے، اس کے سوا کائنات کی ہر چیز وہ حادث ہے، ہر چیز اس کے سوا جنسی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، صرف اللہ کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق میں سے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تخلیق ہے۔ یہ جہان کتنے بڑے جہان ہیں، اس کی ایک درس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان گزرا تھا کہ جن کی وسعتوں کا ابھی تو شاید 100واں یا کروڑواں حصہ، کروڑواں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جہاں ابھی تک سائنس پہنچی ہے جنسی ہے۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور جب ہر چیز اس کی مخلوق ہے تو وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، جیسے کہ وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ تو وہ جب خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز وہ اس کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ اس کو جیسے مرضی بنا دے، جیسے مرضی کھڑا کر دے، جیسے مرضی الٹ دے، جیسے مرضی جون سے وہ کسی کو عزت دے دے، کسی کو ذلت دے دے، کسی کو دولت دے دے، کسی کو فقیری غریبی دے دے، کسی کو بادشاہ بنا دے۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک، تو ہی بادشاہ، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک، تو جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیری مرضی ہے، ہر چیز تیرے زیر تصرف ہے، بیدک الخیر، کیونکہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جب ہر چیز پر تو قادر ہے تو پھر ہر چیز تیرے تصرف میں، تیرے زیر تصرف میں۔ تو زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے، تو دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے، رات کے اندر دن کو داخل کر دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جس کو چاہے جتنا مرضی رزق عطا فرمائے۔ تو بھئی جب ہم تیری تخلیق ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، تو پھر ہم سب تیرے زیر تصرف ہیں اور اسی کی زیر تدبیر ہیں۔ تو جب بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور بندہ یہ چیز سمجھ جائے کہ یہ ساری ڈور اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، وہ جیسا چاہے کر دے۔ جو صبح بادشاہ ہے اس کو رات کو فقیر بنا دے، ہم نے خود دیکھا، صبح وہ پرائم منسٹر تھا، رات کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوا تھا۔ اخباروں میں تصویریں چھپ رہی تھیں، جو ان سی ہیں اخباروں میں تصویریں چھپ رہی ہیں، بادشاہانو بھیک منگاوے تے تخت بٹھاوے کائی، کچھ پرواہ نہیں کارس دیتے دائم بے پرواہی۔ بھئی وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے زیر فرمان ہے، ہر چیز اس کے زیر تدبیر ہے، ہر چیز اس کے زیر تصرف کے اندر ہے، وہ جیسا چاہے کرے۔ تو جب یہ کیفیات انسان کے وجود کے اندر، یہ یقین انسان کے دل و دماغ کے اندر، اس کی روح کے اندر اتر جائے تو پھر وہ جانتا ہے کہ بس صرف وہی ہے جس کے اوپر میں نے توکل کرنا ہے، جس کے اوپر میں نے توکل کرنا ہے۔ اور پھر انسان جب اس مقام کے اوپر پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی ہر چیز
اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر ہر چیز اس کی اللہ کے سپرد ہوتی ہے، اور پھر مفسرین فرماتی ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ توکل کے وہ معنی ہیں کہ بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کا یقین اس کامل ہوتا ہے کہ اپنے تمام معاملات کے اندر اس کو اللہ کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین ہوتا ہے، اور جب مکمل اعتماد اور یقین ہوتا ہے تب انسان پھر اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اور ہر چیز اپنی اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک اس کے اینڈ کے اندر میں آپ سے عرض کروں، حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہو جاتا ہے، ہر مسئلے کا۔ مگر بندہ جو شخص ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہو جاتا ہے۔ بندہ یقین کر کے تو دیکھے، یقین کامل، اپنی ہر چیز اس کے سپرد کر دے، تو پھر وہ بندے کے ہر مسئلے کا ضامن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کس شخص کی، جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، نہ کہ دنیا کی طرف رجوع کرے، دنیا کی طرف توجہ کرے، دنیا کے پیچھے دوڑے، دولت کمانے کے چکر میں خدا کو چھوڑ دے، اچھی نوکریوں کے چکر میں خدا کو چھوڑ دے، اچھی نوکریوں کے چکر میں یا کمانے کے چکر میں نوکریوں کے دوران ان کو نماز کا وقت گزر رہا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا خدا ہر مسئلے کے اندر ضامن ہو جاتا ہے۔ نہیں، یقین کامل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مجھے تیرے اوپر یقین ہو گیا، تو نے میرا ہر کام کرنا ہے، تو میرے ہر مسئلے میں ضامن ہے۔ میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ جو اس کے تمام احکامات کے اوپر سر تسلیم خام کرے، نماز کو وقت کے اندر پڑھے، رمضان کے روزے وقت کے اندر جو احکامات ہیں ان کے مطابق رکھے، جو اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پھر ہم کیوں صرف اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی طرف سے منہ پھیر کر صرف اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو پھر ان کے ہر مسئلے کا ضامن، یہ حدیث خود اس کی تصدیق کرتی ہے، ان کے ہر مسئلے کا ضامن اللہ ہے۔ ان کے بھی ہر مسئلے کا، تو جو لوگ ان کے پاس جھولیاں لے کر آتے ہیں خالی کیوں بھر کے لے کے جاتے ہیں؟ تو اگر بندہ خود اللہ کی طرف رجوع کرے، مگر میں نے پھر پہلے عرض کیا کہ رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دفتر میں بیٹھا ہے، ظہر کی نماز گزر رہی ہے، عصر کی نماز گزر رہی ہے، مغرب کی نماز گزر رہی ہے، فقط دل کو تسلی دینے کے لیے نہیں میں تو مصروف ہوں، یہ مسئلہ ہو جائے گا، فلاں مسئلہ ہو جائے گا، میرا باس جو ہے وہ مجھے فارغ کر دے گا، یا مجھے دفتر میں مجھے ذلیل کیا جائے گا، جو کچھ بھی کیا جائے گا، مگر اللہ کے حکم کے اوپر نماز، فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ فرض نماز چھوڑنے والے کا تو نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، مگر اپنے آپ کو تسلی نہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، میرے باس کا مسئلہ ہے، میرے سٹاف کا مسئلہ ہے، وہ مجھے نماز نہیں پڑھ، اور مگر انہی کے اندر کچھ لوگ نمازیں پڑھتے بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہر لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس کو
کسی اور جو اللہ کی طرف رجوع کر لے اس کو پھر کسی اور دروازے کے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری کائنات کو تو تخلیق اس نے کیا. یہ جو بابیں ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں، بزرگان عظام ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کو بھی تو پیدا کرنے والا وہی ہے، ان کو بھی تو یہ بزرگیاں دینے والا وہی ہے، ان کو بھی یہ کرامات دینے والا وہی ہے، ان کو مستجاب الدعوات بنانے والا وہی ہے. تو اگر اس کے دروازے پر چلے جائیں تو پھر تو کسی کے دروازے کے اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے ہمارے وجود کے اندر. بہرحال حدیث کے اندر حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہوتا ہے. ہر مسئلے کا، حدیث میں ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. اللہ اس کی ضمانت دے رہا ہے ہر مسئلے کے اندر. مگر اس مرتبے کے پر پہنچنے کے لیے پھر اللہ کے ہر حکم کے پر عمل کرنا پڑے گا. پھر نہ تو چغلی کرنی پڑے گی، نہ ادھر کی بات ادھر کرنی پڑے گی، نہ جھوٹ بولنا پڑے گا، نہ رشوت لینی پڑے گی، نہ سود لینا پڑے گا، نہ انسان پھر جو ظاہر میں وہی جو باطن میں وہی اس کا ظاہر ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ویسے ہی دکھائے گا. ایک بندہ کام کچھ نہیں کرتا مگر دکھاتا ہے اتنا جیسے میں بہت کچھ کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے ہر عمل کو سچ کے ترازو میں تولنا پڑے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وہاں سے رزق دیتا ہے اس شخص کو. بندہ سوچے نا، آج ہر دوسرا بندہ رزق کی پریشانی کے اندر، میرے گھر میں اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی تنگی ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ان دنوں میں کوئی بزنس نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی یا فلانا نہیں ہو رہا، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تو اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہے، ضمانت وہ ضمانت دے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پھر اللہ اس شخص کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے، جو شخص دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ بندہ ذلیل ہوتا ہے. اس کو دنیا نہیں ملتی. جو اسلام اور پیغمبر اسلام اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے صرف وہ ذلیل ہی ہوتا ہے. دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. تو جب وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر یہی دنیا اس کے پیچھے آتی ہے جس کو اس نے چھوڑا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو خواب و خیال اور تصور میں بھی نہیں کہ یہ رزق اس کو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے ملے گا جان سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یعنی کہ تم نے دنیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے. مگر وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اسلام اور پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی، الٹا دنیا ان کو ذلیل کرتی ہے. دنیا ان کو جگہ جگہ ذلیل کرتی ہے. کبھی کسی چیز میں ذلیل ہوتی ہیں، کبھی کسی چیز میں ذلیل ہوتی ہیں،
کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پرچہ ہو گیا، کبھی جیل میں چلے گئے، کبھی لڑائی ہو گئی، کبھی جھگڑا ہو، بس وہ انہی چیزوں میں دنیا کے اندر پڑے رہتی ہیں، ذلت ان کے ناموں کے اوپر لکھ دی جاتی ہے جن سی ہے۔ مگر جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر یہی دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہی دنیا ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اور یہ چیز پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز اگر آپ غور کریں تو یہ پھر اولیاء عظام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کی زندگیاں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش میاں شیر محمد شرک پوری، خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے مزاروں اور ان کی قبروں کے پر لاکھوں کروڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں، اور وہ لوگ حاضری دیتے ہیں جو ان کے جاننے والے بھی نہیں ہیں، جو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ان کے ہمسائے بھی نہیں ہیں، ان کی اولادوں میں سے بھی نہیں ہیں، آب و اجداد میں سے بھی نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر، جن کا صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جن کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، یا اسلام یا ایمان یا قرآن یا رحمان، بس، یا قرآن یا حدیث بیان ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف پہ دنیا جانسی ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تو خیر فرمایا کہ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر واقعی مسلمان ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بات وہی چل رہی نا، وہ جو چند لوگ ایمان لائے تھے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ ہم نے تیرے پر توکل کی ہے، ظالم حکمران جابر بادشاہ جس کو لوگ سجدہ کر دیا، اللہ ہمیں جو ان سے ظالم لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمانا، اور یہ جو کافروں کی قوم ہے ہمیں ان سے نجات عطا فرمانا۔ تو بہرحال وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو فرعون کی قوم ہے، قوم فرعون کو ہمارے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تو وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ اگر تم سچے ہوتے تو ہم تم پر غالب نہ آتے، جیسے کافر یہود اور نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے۔ آپ پیچھے کئی آیات کے اندر اس کا ذکر پڑھ رہی ہیں، وہ کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس آزمائش میں، یا تو یہ تھا کہ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا کہ وہ جون سے تو وہ تو پھر اور زیادہ کفر کے اوپر قائم ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر تم سچے ہوتے تو ہم تم پر غالب کیوں آتے، تم ہم پر غالب آ جاتے۔ اور دوسری ایک جون سی وجہ وہ یہ کہ ان ظالموں کے ذریعے ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دینا، یا ایک تو ایک ان کو نہ کرنا، دوسرا یا یہ کہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اس لیے کہ تم یا اللہ تو ان کو اتنی قدرت دے دے کہ وہ ہم پر ظلم و ستم اور ہم پر اپنا قہر نازل کریں اور کہیں یہ خطرہ ہو کہ ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے ہم دوبارہ سے کہیں ادھر واپس نہ لوٹ جائیں اسی کفر کی دنیا کے اندر۔ یا اللہ اس آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا کرنا۔ یا اللہ اس کافروں کی قوم سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نجات عطا فرما۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔